کبھی سوچا ہے کہ جب ایک پوری کی پوری تہذیب ایک عظیم الشان عمارت کی طرح ٹوٹ کر بکھرنے لگے تو اسے کیسے بچایا جاتا ہے؟ آج کی اس گفتگو میں ہم ٹھیک یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے شاہ ولی اللہ کی کہانی کے ذریعے، جنہوں نے ایک پوری قوم کی تعمیر نو کا بیڑا اٹھایا تھا۔ دیکھیے، یہ کوئی چھوٹا سوال نہیں ہے۔ ذرا تصور میں لائیے، ایک شاندار عمارت ہے لیکن اس کی بنیادیں کھوکھلی ہو رہی ہیں، دیواروں میں بڑی بڑی دراڑیں پڑ چکی ہیں۔ اب آپ اسے گرنے سے کیسے بچائیں گے؟ 18ویں صدی میں ہندوستان کے مسلمانوں کو بالکل ایسے ہی ایک چیلنج کا سامنا تھا۔ تو چلیں سب سے پہلے اس دور کے حالات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ مغلیہ سلطنت، جو کبھی ایک ناقابل تسخیر قلعے کی طرح کھڑی تھی، اب اس کی دیواریں ٹوٹ رہی تھیں، سلطنت کمزور ہو رہی تھی، اور یہی وہ ماحول تھا، یہی وہ پس منظر تھا جس میں شاہ ولی اللہ نے اپنی آنکھیں کھولی۔ اس ٹائم لائن سے ایک بات تو بالکل صاف ہو جاتی ہے، شاہ ولی اللہ کی پوری زندگی شروع سے آخر تک سیاسی زوال کے اسی دور میں گزری۔ انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے ایک عظیم سلطنت کو ٹوٹتے بکھرتے دیکھا، اور ظاہر ہے یہی وہ منظر تھا جس نے انہیں کچھ کرنے پر، عمل پر مجبور کر دیا۔ تو سوال یہ ہے کہ اس عمارت میں اصل دراڑیں تھیں کہاں؟ دیکھیں، ایک تو سیاسی طاقت ختم ہو رہی تھی، اوپر سے معاشرے میں کرپشن عام ہو چکی تھی، اور شاید سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ مسلمان خود آپس میں چھوٹے چھوٹے مذہبی مسئلوں پر بری طرح بٹے ہوئے تھے۔ یہی وہ گہری دراڑیں تھیں جو پوری عمارت کو گرانے والی تھیں۔ ایسے میں جب سب کچھ بکھر رہا تھا، ایک شخص سامنے آیا، ایک ایسا شخص جس نے نہ صرف اس زوال کو سمجھا بلکہ اسے ٹھیک کرنے کی ذمہ داری بھی اپنے کندھوں پر اٹھا لی۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں شاہ ولی اللہ کی، وہ عظیم معمار جنہوں نے اس خستہ حال عمارت کی تعمیر نو کا کام شروع کیا۔ اب دیکھیں، کسی بھی معمار کو کام شروع کرنے سے پہلے ایک مضبوط بلو پرنٹ، ایک بنیادی نقشہ چاہیے ہوتا ہے۔ شاہ ولی اللہ کے لیے وہ بلو پرنٹ کیا تھا؟ وہ تھا قرآن و سنت۔ ان کا مکہ کا سفر حقیقت میں اسی اصل ڈیزائن کو گہرائی سے سمجھنے کا سفر تھا، تاکہ جب وہ واپس آئیں تو ایک واقعی مضبوط بنیاد رکھ سکیں۔ تو پھر ایک ماہر آرکیٹیکٹ کی طرح شاہ ولی اللہ نے اپنا کام شروع کہاں سے کیا؟ ظاہر ہے بنیادوں سے۔ انہوں نے سب سے پہلے عمارت کی فاؤنڈیشن کو مضبوط کرنے پر توجہ دی، اور وہ فاؤنڈیشن کیا تھی؟ لوگوں کا رشتہ براہ راست اسلام کی اصل تعلیمات سے جوڑنا۔ اور اس کے لیے انہوں نے ایک ایسا قدم اٹھایا جو اس وقت کے لحاظ سے بالکل انقلابی تھا۔ ذرا سوچئے، اس دور میں قرآن پاک صرف عربی میں تھا، جسے عام آدمی سمجھ ہی نہیں سکتا تھا۔ شاہ ولی اللہ نے اس کا فارسی میں ترجمہ کر دیا۔ یوں سمجھیں کہ انہوں نے وہ بلو پرنٹ ہر خاص و عام کے ہاتھ میں تھما دیا، تاکہ ہر کوئی خود سمجھ سکے کہ دین کی اصل بنیاد کیا ہے۔ اچھا، جب بنیاد مضبوط ہو گئی تو اگلا کام کیا تھا؟ ظاہر ہے دیواروں میں جو دراڑیں تھیں انہیں بھرنا۔ شاہ ولی اللہ نے مسلمانوں کے الگ الگ فرقوں اور گروہوں کو قریب لانے کی کوشش کی۔ ان کا پیغام سادہ تھا، بھائی ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپس میں لڑنا چھوڑو اور اسلام کی جو مشترکہ بنیادی تعلیمات ہیں ان پر اکٹھے ہو جاؤ۔ چلیں، اب عمارت اندر سے تو مضبوط ہو رہی تھی، لیکن اسے باہر کے خطروں سے بھی تو بچانا تھا۔ شاہ ولی اللہ یہ دیکھ رہے تھے کہ مراٹھوں کی طاقت بڑھ رہی ہے اور اس سے مسلمانوں کو سیدھا خطرہ ہے۔ اسی لیے انہوں نے سیاسی میدان میں بھی قدم رکھنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے افغانستان کے حکمران احمد شاہ ابدالی کو ایک خط لکھا، اور یہ کوئی عام خط نہیں تھا، یہ مدد کے لیے ایک پکار تھی، ایک فریاد تھی، جس میں انہوں نے ابدالی پر زور دیا کہ وہ ہندوستان آئیں اور مسلمانوں کو اس بڑے خطرے سے بچائیں۔ اور ان کی یہ کوشش کامیاب ہوئی۔ سال آیا 1761، جو ایک فیصلہ کن ثابت ہوا۔ پانی پت کی تیسری لڑائی میں احمد شاہ ابدالی نے مراٹھوں کو شکست دے دی۔ یہ براہ راست شاہ ولی اللہ کی دور اندیشی اور ان کی کوششوں کا نتیجہ تھا۔ یوں سمجھے کہ ان کے ایک قدم نے اس کمزور ہوتی عمارت کو گرنے سے کم از کم وقتی طور پر تو بچا ہی لیا تھا۔ لیکن شاہ ولی اللہ کا کام صرف ایک وقتی مرمت تک محدود نہیں تھا۔ نہیں، انہوں نے تو ایک ایسی پائیدار بنیاد رکھی تھی جس پر آنے والی نسلیں ایک پوری نئی عمارت کھڑی کر سکتی تھیں۔ تو ان کی وراثت کے ستون کیا تھے؟ فارسی میں قرآن کا ترجمہ تاکہ علم عام ہو، اتحاد کا درس تاکہ اندرونی جھگڑے ختم ہوں، سیاسی بصیرت جس نے قوم کو بچایا، اور ان کی زبردستی علمی کتابیں۔ اور بہت سے تاریخ دان یہ مانتے ہیں کہ مسلمانوں کے اتحاد اور ان کی الگ شناخت کا جو تصور شاہ ولی اللہ نے دیا تھا، وہی تصور آگے چل کر تحریک پاکستان کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد بنا۔ اور یہ سب ہمیں ایک بہت گہرے سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے، کیا واقعی ایک شخص کے نظریات، ایک شخص کی کوششیں اتنی طاقتور ہو سکتی ہیں
کہ وہ ایک پوری قوم کے مستقبل کا نقشہ بدل دیں؟ شاہ ولی اللہ کی زندگی شاید اس سوال کا ایک بہت بڑا جواب ہے۔ اگر تاریخ کی تعمیر نو کا یہ سفر پسند آیا تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ایسے ہی مزید دلچسپ موضوعات پر گفتگو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔